السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کیا ہوگا، لائک بھی کیا ہوگا اور شیئر بھی کیا ہوگا۔ تو آج ہم جو آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ صحت کے متعلق ہے۔ صحت کیا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم نے آج مہمان کو مدعو کیا ہوا ہے، ڈاکٹر اکرم مبارک، ای ڈی او بکھر سے آپ کو تعارف کراتے ہیں اور ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ صحت کیا ہے۔ آئیے ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی آپ بولنے کی۔ تو میں 33 سال سروس کی ہے محکمہ صحت میں، جس میں مختلف عہدوں پہ قائم سروس کرتا رہا ہوں۔ مثلاً ای ڈی او بھی رہا ہوں، ڈی ایچ او بھی رہا ہوں، میڈیکل آفیسر بھی رہا ہوں، اور 2023 میں ایز پرنسپل میڈیکل آفیسر 20ویں اسکیل میں ریٹائر ہوا ہوں۔ تو جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ صحت کیا ہے، تو صحت کو سمجھنا، اس کے کنسیپٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو میرا جو اپنا تجربہ ہے کہ ہیلتھ ٹیم بھی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہیلتھ کے جو ورکرس ہیں وہ بھی ہیلتھ کے بارے میں اتنا کنسیپٹ کلیئر نہیں رکھتے۔ ہیلتھ جو ہے، اگر اس کو میں اردو میں ذرا ڈیفائن کر سکوں تو وہ یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر تندرست ہو، ذہنی آسودگی حاصل ہو، اور باہمی ادب و احترام ہو، اور صاف ستھرے ماحول میں رہتا ہو، تو اس کو ہم صحت مند کہیں گے۔ تو جس طرح آپ نے جو ڈیفینیشن دیکھی ہے کہ جسمانی طور پہ تندرست ہو، اس میں دماغ کا تندرست ہونا بھی آ جاتا ہے۔ ذہنی آسودگی جو ہے، یہ ذہنی سکون جسے آپ کہتے ہیں وہ آتا ہے، اور باہمی ادب و احترام یہ بھی صحت میں آتا ہے کہ لوگوں کا مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی، لوگوں کا احترام کیا جائے، آپس میں لوگوں کا احترام ہو، لوگوں کا ادب سے بات کی جائے، لوگوں کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہو، اور جو صاف ستھرا ماحول ہے یہ بھی جو یہاں رہتا ہے، یعنی گھر، محلہ، شہر، وہ ایون کہ کچن، بیڈ روم سب صاف ستھرے ہوں۔ یہ بات تو آج اسی صحت کے حوالے سے ہی ہے۔ ہمارے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ اگر صرف صفائی ہی رکھ دی جائے نا، اس سے ان کا بہت زیادہ بیماریاں اور مثبت آپ کو لائف سٹائل مل جائے گا۔ پوری دنیا پوری میں نا صرف ایک جس پہ میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ ان کے پاس صرف صفائی ہے، باقی چیزیں تو یہی ہیں، یہی صورت ہوتی ہیں۔ یہ جو صفائی، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ صفائی جو ہمارا دین ہے اسلام، اس میں اگر ہم پاکیزگی رکھیں صفائی کی جگہ پہ، تو پاکیزگی یہی نہیں صرف کہ انسان کے کپڑے صاف ہوں، گھر نہارا، لیکن اس کا ذہن بھی، یہاں اس کا ذہنی قدورتیں بھی نہ ہو، بغض بھی نہ ہو، کسی دوسرے کے خلاف کوئی بات نہ سوچے نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے لوگوں کو دوسرے پہ اثر ہوتا ہے، اس پہ بھی، خود پہ بھی ہوتا ہے، اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ نیگیٹیونیس جو ہوتی ہے، غلط ہوتا ہے، جو دوسرے مثلا کوڑا کرکٹ ہی ہے، چاہے جائے کہ کسی ڈسٹ بن میں ڈال کے باہر رکھیں، باہر گلی میں پھینک دینا، اس سے ہمسائے ہی نہیں تنگ ہوتے۔ ہمارے جو ہے نا پاکستان میں بڑا یہ ٹرینڈ ہے، بلکہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو اپنی دکان کا کوڑا کرکٹ بھی روڈ پہ پھینکتے ہیں، اور گھر کا بھی روڈ پہ پھینک دیتے ہیں، اور مین روڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں، جہاں ہی وہ ریڑھی لگاتے ہیں، جہاں وہ کھانا کھاتے ہیں، جہاں وہ رزق کماتے ہیں، اس کے ساتھ وہ دوسری طرف وہ پھینک دیتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو ڈیفائن کیا صحت کو، اس سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ ایک آدمی خود سے صحت مند نہیں رہ سکتا، اس آدمی کا، اس کا خاندان، اس کا محلے والے، اس کے شہر والے، پوری کمیونٹی، یعنی انسان افراطی طور پر، اجتماعی طور پر، اور حکومت وقت بھی ساتھ ملے، یہ تین ایجنسیز مل جل کے کام کریں گی تو صحت ہوگی۔ یعنی پانی صاف پینے کے لیے جو صاف پانی دینا ہے، یہ کمیونٹی اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور سینیٹیشن اور سیوریج کا بندوبست کرنا یہ بھی کمیونٹی اور گورنمنٹ مل کے کرے گی۔
تو صحت حاصل کرنے کے لیے ہیومن پاورمنٹ بہت ضروری ہے کہ انسان کو طاقت دی جائے، اس کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، اور جب وہ فیصلہ کر لے کہ یہاں ایک نل چاہیے سرکاری جس سے صاف پانی آئے پینے کے لیے، تو پھر اس کے لیے فائنانس بھی چاہیے، فیصلہ بھی وہ کر سکے اور فائنانس بھی اس کے پاس ہو جو گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ سکتا ہے اور کمیونٹی بھی اکٹھا کر کے ڈال سکتی ہے اس میں حصہ۔ تو جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو گورنمنٹ اگر سمجھیں اور کمیونٹی لوگوں کو، اور یہ دونوں مل کے کریں تو صفائی اور صاف پانی اور گندے پانی کا ڈسپوزل بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کی پریکٹس شروع کر دے اور پینے کا صاف پانی اویلیبل ہو جو صحت کے لیے موزوں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ پیٹ کی 50% بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی، اسکن کی بھی اور آنکھوں کی بھی۔ اور آج کل جو موسمی تبدیلی آ رہی ہے، جسے کیا کہتے ہیں کہ سموگ جیسے ہے، یہ جو سموگ ہے، سموگ میں کون سی احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور کیوں ہو رہی ہے؟ یہ بیسیکلی کیوں رہی ہے؟ سموگ جو ہے ایکچولی یہ جو ہماری ڈسٹ ہے نا، پہلے تو ڈسٹ اڑتی ہے صحیح، جو اوپر چلی جاتی ہے۔ کیا یہ پوری دنیا میں ہے یا پاکستان میں زیادہ ہے؟ جہاں یہ میں کازز بتاؤں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر کیوں زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے، یہ گرد و غبار اڑتا ہے، پھر اس میں دھوئیں میں کاربن پارٹیکل شامل ہوتے ہیں، وہ شامل ہو جاتے ہیں پتوں کے اور پرندوں کے چھوٹے چھوٹے پروں کے ٹکڑے، یا انسان کی جو خشکی۔ نہیں، یہ ویسے تو دیکھیں نا سر، یہ دوسرے گرمیوں میں بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ سردیوں میں یہ کیوں ایسا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، تو وہ جو ہے ڈسٹ ہے، کاربن پارٹیکلز ہے، دھوئیں سے آتے ہیں، گاڑیوں کے دھوئیں ہیں، بٹوں کے دھوئیں، اور جو پرندوں کے پروں کے چھوٹے پارٹیکلز ہیں، ایون کہ انسان کی دھول مٹی بھی دیکھی گئی ہے کہ مل جاتی ہے۔ تو جب یہ فلوٹ کرتی ہیں، اڑتی ہیں فضا میں، تو جب ٹھنڈ ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے جو ہارڈ پارٹیکل ہیں یہ ہوا سے زیادہ ٹیمپریچر سینسیٹیو ہوتے ہیں، اس لیے جب ٹھنڈ ہوتی تھوڑی تو یہ جو ذرات اڑ رہے ہیں، دھوئیں کے ہیں یا گرد کے ہیں یا کسی کی چیز کے ہیں، وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو جو واٹر ویپرز ہیں نا، آبی بخارات بھی ایئر میں اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹھنڈے ہو کے جب ان سے ملتے ہیں، وہ جو چھوٹا سا بال سا بنا ہوتا ہے پارٹیکل کا، وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور وہ آبی ویپر اس کے اوپر جب اس سے ملتے ہیں وہ ٹھنڈے ہو کے ایک برف کی چھوٹی سی گولی بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا، اس کے جو نیچرل کنینرز ہیں وہ سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو کم پیدا کیا جائے، بس دھواں کم ہوگا تو ظاہر کاربن کم ہو جائے، اور یہ درختوں کا بھی عمل درخت ہے۔ اور یہ جب جو درخت ہیں یہ ایک ایئر کنڈیشن کا کام کرتے ہیں، ایک تو ایئر کنڈیشن، ایئر کو صاف بھی کرتے ہیں، اور ایئر کو ٹھنڈی ہے تو گرم کرتے ہیں، گرم ہے تو ٹھنڈی، یعنی ٹیمپریچر بھی اس کا نارمل۔ تو اسی لیے حدیث میں بھی آیا نا کہ درخت لگائیں۔ ہاں، یہ جو ہے نا ہر طرح، پھر یہ جو بارشیں ہیں اس سے بھی دور بیٹھ جاتی ہے، لیکن اب یہ جو ہے ہم نے پھرنا چلنا تو اسی میں ہے نا، اسی ماحول میں، تو اس میں جو چیزیں ہیں، ڈسٹ ہے، کاربن پارٹیکلز ہیں، اور اس میں جراثیم بھی بعض اوقات شامل ہو جاتے ہیں، وائرس ہو گئے، بیکٹیریا ہو گئے، تو وہ جب کوئی بندہ سانس لیتا ہے تو ظاہر سانس کے ساتھ یہ ساری چیزیں چلی۔ ان میں آج کل بچے بڑے متاثر ہو رہے ہیں، بچے بڑے لیڈیز اور اسکول گوئنگ لوگ جو جاب ہولڈرز ہیں یہ، اور میں نے تو ماؤں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ چیسٹ انفیکشن اور آج کل کھانسی، نزلہ، زکام اور یہ فلو بہت زیادہ ہے، اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ یہ سانس کے ساتھ چلی جاتی ہیں ساری چیزیں، جو یہ جرم سے آتے ہیں، یہ انفیکٹ کرتے ہیں، اگر اس میں کوئی بیکٹیریا ہے جو وائرس ہے وہ بھی چلے جائیں گے، کاربن بذات خود چلی جائے گی۔ اب اس کا جو بچاؤ ہے، ایک تو ماسک پہن کے رکھیں، بچوں کو بھی اور بڑے بھی ماسک پہن کے یہ ساری جو ہے نا اپنی ڈے ایکٹیویٹیز کریں، اور دوسرا جو ہے ہماری صحت بہت کمزور ہوتی ہے، ہم ناشتہ بہت کمزور کرتے ہیں، یعنی
بچوں کو بھی صبح صبح 2 انڈے دینے چاہیے اور بڑے بھی انڈے انڈے کھائیں. کھائیں. اب صبح کا ناشتہ بہت ہیوی کریں. ہاں ہیوی پروٹین سے بھرا ہو. پروٹین والا تو زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا. جتنا اچھا ناشتہ ہوگا اتنی چیسٹ. نہیں وہ جیسے ہم پرانے زمانے میں واقعی وہ ہمارا ہیلدی کھانا تھا, وہ جیسے مکھن کھاتے تھے. وہ تو بہت ہیلدی تھا. اور انڈے کھاتے تھے. انڈے میں تو پروٹین A1 ہوتی ہے اس کی جو ہے ریفرنس. اور گھی, دیسی گھی کھاتے تھے, شکر کھاتے تھے, کچھ شہد کھاتے تھے, جو نیچرل فوڈ تھے پہلے. تو آج کل تو لوگ جو ہے نا فاسٹ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں اور صبح ناشتہ نہیں کرتے بچے ہمارے. ایک تو فضا پہلے سے زیادہ آلودہ ہو چکی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ناشتہ نہیں کرتے. ہم تو زیادہ سیگمنٹ تو غریب لوگوں کا ہے, وہ صرف چائے پیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں. کچھ لوگ تو بالکل چائے پیتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں, آدھی روٹی کھاتے ہیں یا آدھا پراٹھا کھاتے ہیں. صبح کا ناشتہ بہت لائٹ کرتے ہیں. بہت اچھا. اور 2-3 بجے چھٹی ہوتی ہے اور جو جاب ہولڈر بھی واپس آتے ہیں, اتنی دیر وہ جو ہے اس میں امیونٹی کم ہوتی ہے. پھر بالکل جو ہی کمزوری آتی ہے, بھوک لگے تو کمزوری آ جاتی ہے. ان کو پھر کیا احتیاطی کھانے میں کیا کھانا چاہیے؟ یہ جو خاص طور پہ بچے ہیں اسکول گوئنگ 9th 10th تک, ان کو تو 11:30-12 بجے وہ جو گھر سے لنچ لے جاتے ہیں نا وہ کھانا چاہیے, ورنہ ان کی امیونٹی کمزور ہو جائے گی. 12 بجے کے بعد ان کو بھوک لگے گی. اگر وہ یہ کھانا نہیں کھائیں گے تو ان کا باڈی جو ہے نا, جو اس کے اسٹورز ہیں اس میں سے یوز کرے گا خوراک, تو وہ کمزوری ہو جائے گی. ان کے قد چھوٹے رہ جائیں گے اور وہ صحت مند نہیں رہیں گے اور بیماری یا آسانی سے ان پہ حملہ کر سکتے. ماؤں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے جو بورن بیبی سے لے کے جو ہے؟ ماؤں کی جو ہے نا ایک کنسیپٹ ہے کہ ماؤں کو کوئی اسٹگما بنے ہوں گے, یہ انڈا نہیں دینا, یہ دودھ نہیں دینا. یہ نہیں, ماں کی صحت اچھی ہوگی تو بیٹے کی یا بیٹی کی آٹومیٹک اچھی ہوگی. تو جو دودھ فیڈر سے بچوں کو پلاتے ہیں نا, اس سے بہتر ہے کہ وہی دودھ اس بچے کی ماں کو پلایا جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ آسانی سے ملے. تو بچے کا ماں کو خود بھی ریسٹ بھی ملنا چاہیے. جو مائیں ہیں دودھ پلاتی ہیں یا پریگننٹ ہیں, وہ 2 گھنٹے تو دن کو لیٹ کے ضرور آرام کریں. نیند آئے یا نہ آئے, لیٹنا ان کا بہت ضروری ہے. خوراک اچھی لیں اور ان کو مینٹل ٹارچر نہ ہو, ان کا ادب و احترام کیا جائے گھر میں. اس سے بھی ماں اور اس کے آنے والے بچے کی صحت اچھی ہے. اور جو بچے اسکول بھیجتی ہیں مائیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ ان کو لنچ ضرور بنا کے دیا کریں. جب ہم چھوٹے تھے امی ہماری پروٹھا بنا کے دیتی تھی اور آلو یا اس میں جو چیز, تو مقصد ہم 11-12 بجے جب ہماری تفریح ہوتی تھی تو ہمیں ٹیچر کہتے تھے کہ کھانا کھائیں. آج کل ٹیچر بھی تھوڑا یہ نہیں بتاتے کہ تھوڑا وقفہ کر لیں آپ کھانا کے لیے, آدھا گھنٹہ ان کو دے دیے جائے تو کیا. یہ جو بیکریز ہے نا, اس کی تو بالکل نہ کھائیں. اور جو اسکولز میں آج کل ٹک شاپ میں زیادہ وہ جو ہوتی ہے چپس پاپڑ ڈمکو وغیرہ, یہ بہت کام خراب کر رہی ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے, بلکہ اسکول والوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جو کنٹین کوئی فروٹ کا بھی آئٹم ہونا چاہیے. فروٹ ہونا چاہیے, دودھ ہونا چاہیے. اور جو ان کی کینٹین میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. گھر سے لے کے آئیں اپنا دوپہر کا لنچ گھر سے ایک ٹفن میں لیں, وہ جب ان کو ریسیس ہو وہ گھر والا کھانا کھائیں. تو پھر ان کی صحت بھی اچھی ہوگی, ان کا قد بھی اچھا ہوگا. اور ان کی جو ڈرائی فروٹ بھی ان میں دخل ہے. ڈرائی فروٹ کا تو بہت دخل ہے, لیکن وہ مہنگے ہے. مائیں گھر کا ہی ایک پراٹھا بنا کے بچوں کو دیں, سالن ساتھ رکھ دیں, یہ بیسٹ خوراک ہے. اور بچوں کو یہ عادت بنائیں کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھوئیں اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ بھی دھوئیں اور کلی بھی کریں. ٹھیک ہے. تھینک یو سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا اپنا قیمتی وقت میں اور بہت ہی مفید مشورے دیے. انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں آپ کو ایک اور جو ہے صحت کے حوالے سے نئے ٹاپک پر. تھینک یو, اللہ حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو.